لائک ست تکریم معزز سادت کرام، مشائخین کرام، بالخصوص بلبل باغ رسالت مداح رسول حضور سید سرکار سید محمد عالم میاں باپو قادر الجیلانی دامت برکتہم القدسیہ، اور دل عزیز حضور سید سرکار سید محمد التمش میاں باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، و دیگر برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار پورا مجمع اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر خانودہ قادریت کے عظیم الشان شہزادگان، بالخصوص نبیرہ حضور زاہد میاں سرکار حضرت سید سرکار سید عالم میاں باپو قادری الجیلانی اور حضور سید سرکار سید محمد التمش میاں باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے بہترین انداز میں نعت و منقبت کا ایک گلدستہ ہماری سماعتوں کے حوالے کیا۔ اللہ رب العزت ان شہزادگان کو علم و عمل، اخلاص و تقوی اور ان کی زبان میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، اور ہماری نسلوں تک صبح قیامت تک ان کا فیضان ہم سب پر جاری اور ساری فرمائیں۔
ساتھ ہی ساتھ اور شہزادگان بھی یہاں حاضر ہیں، ان کا بھی ہم سب دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان شہزادوں نے ہماری اس محفل کو رونق بخشی، اور ہمیں تو اس بات کا یقین ہے کہ ان سادات کرام کی حاضری ہی ہمارے لیے یہاں بھی امان ہے اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی امان ہے۔ اور یہ جہاں آپ ابھی رہ رہے ہیں، آپ یقین جانیں کہ گجرات بھر میں دیہات بہت سارے آپ دیکھتے ہی ہوں گے، لیکن ہم لوگوں کی برادری کے آج جو ایمان سلامت ہے تو یہ صرف اور صرف سیدوں کے قدموں کی برکت ہے بس، ورنہ بڑے بڑے مولانا علماء ہم سب ان کی قدر ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا جلدی ان دیہاتوں میں آ نہیں پاتے، لیکن یہ شہزادوں کے قدموں کی برکتیں ہیں کہ ان کے آبا و اجداد نے یہاں تشریف لا کر ہمارے ایمان اور عقیدے کا تحفظ فرمایا، اور یہ بہت بڑے مقدر کی بات ہے کہ اللہ جس سے اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرما دیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی انہی نفوس قدسیہ کے ساتھ وابستہ رکھیں اور ان کی محبت میں ہی جلائیں، اور قیامت کے دن بھی ان کے نانا جان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائیں۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی، اس کی آواز موٹی کر دیں، آواز موٹی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بانس بدا رہی جائے، بانس۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بارگاہ رسالت مآب اور بارگاہ آل رسالت میں کسی نے بڑے ہی انوکھے انداز میں کچھ اشعار کہیں، اور وہ اپنی عقیدت کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں کہ تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے یا رسول اللہ، تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے کہ سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور آگے بڑھ کر یوں عرض کرتے ہیں کہ اونچے اونچے تاجوروں کے سر خم ہیں ان کے قدموں پر، اونچے اونچے تاجوروں کے سر خم ہیں ان کے قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، اور نور مجسم آپ کا روئے زیبا ہی کچھ ایسا ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں رسول اللہ سے بڑھ کر حسین اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا، اور یہ آج صدیوں کے بعد ہم جو شہزادوں کی نورانیت دیکھتے ہیں تو دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب صدیوں کے بعد نواسے در نواسے، نواسے در نواسے، جب اس دور میں ان شہزادوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو صدیوں پہلے سرکار امام حسین اور سرکار امام حسن پاک کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اور اسی کو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو کہتے ہیں کہ نور مجسم آپ کا روئے زیبا ہی کچھ ایسا ہے، اور دیکھ کے کیوں نہ ایمان لائیں، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، دیکھ کے کیوں نہ ایمان لائیں، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ آنکھیں ملے جبریل قدم سے، عرش بلائیں لے بڑھ کر، آنکھیں ملے جبریل قدم سے، عرش بڑھ کر بلائیں لیں، پتھر موم کیوں نہ ہو جائیں، تلوہ ہی کچھ ایسا ہے، پتھر موم کیوں نہ ہو جائیں، تلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور آج جو ہم اور آپ شہزادوں کی جو محبت میں تڑپ رہے ہیں اور آل رسول سے جو پیار کرتے ہیں، آپ یقین جانیں
کہ ہم اگر اپنی جسم کی چمڑیاں جوتا بنا کر ان کے قدموں میں ڈال دیں گے پھر بھی سید کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے اور اس دین کو بچانے کے لیے جو ان کے باپ دادا نے قربانیاں دی ہیں نا، ایسی قربانی نہ پہلے کسی نے دی، نہ آج کوئی دے سکتا ہے، اور نہ صبح قیامت تک کوئی دے گا. یہ صرف اور صرف سیدوں کے دادا اور سیدوں کے نانا تھے کہ جنہوں نے وہ قربانیاں دی. اور آج دین اسلام جو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے نا، یہ صرف اور صرف امام حسین کی خیرات ہے. اگر وہ قربانی نہ دیتے تو آج پوری دنیا یزیدیت کی طرف مائل ہو جاتی. لیکن انہوں نے یزیدیت سے بچا کر صرف یزید کو نہیں مارا، یزیدیت کو ہی ختم کر دیا. آج جو ہمارے یہاں بیٹے کی ختنہ کے موقع پر جو حضور کا میلاد ہم سب مل کر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں نا، اب اس میں لڑکوں کے ماموں لوگ بھی آئے ہوں گے نا، کاکا آئے ہوئے سے، نانا آئے ہوئے سے، دادا ایک ماما جی آئے بہن نی محبت میں آوے کہ بھائی ماری بہن نو دیکرو چھے، کاکا بھی کہ ہمارا بھائی نو دیکرو چھے، نانا اور دادا بھی آتے ہیں، نانیاں اور دادیاں بھی آتی. یہ محبت کا تقاضا کس نے دیا؟ یہ کربلا نے دیا. اگر کربلا بپا نہ ہوتی تو کائنات میں کسی کو یہ احساس ہوتا ہی نہیں کہ رشتہ دار کیا ہے. رشتہ داروں کی آج بھی جو عظمتیں بچائی جا رہی ہیں یہ بھی کربلا کی خیرات ہے. ورنہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ماں کیا ہوتی ہے، بہن کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے. یہ ان تاجدار کربلا کے سرداروں نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا. لیکن اس عظیم الشان قربانی کو ہم اور آپ معمولی کبھی نہ سمجھیں. دنیا میں ذکر امام حسین ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ شعر پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، انہوں نے جو کیا نا وہ کائنات کے لیے اتنا بڑا پیغام تھا جس کو آج تک کوئی سمجھ نہ پائی. اس لیے کسی نے ایک شعر کہا تھا کہ انسان کو تو بیدار ہو لینے دو. کسی نے لکھا مسلمان کو تو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہاں، جس دن یہ سمجھ میں آ گیا نا مسلمانوں کے امام پاک کیا ہے، اس دن ساری کائنات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے بھی امام حسین ہیں. حالانکہ آج بھی کہتی ضرور ہیں، لیکن ابھی مسلمان سویا ہوا ہے، اور وہ کہاں سویا ہوا اس پہ مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی قادری والے پورا جعفر آباد اور ٹیم بی مولی ساری چیزیں آپ جانتے ہیں راجولہ تک کے حالات سے، مجھے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا. لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس دن مسلمان بیدار ہوا نا، اس دن دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ جب صدیوں کے بعد غلام حسین اس شان کے مالک ہے تو امام حسین کی شان کے مالک رہے ہوں گے. تو یہ پتہ لوگوں کو لگے گا. لیکن انہوں نے مصرع کہا ہے جو بڑا توجہ طلب ہے. کہتے ہیں کہ دونوں جہاں کو یکجا کر دو، دونوں جہاں کو یکجا کر دو، تول نہ پائیں گے پھر بھی. دونوں جہاں کو یکجا کر دو، تول نہ پائیں گے پھر بھی. کہ کربلا میں شبیر کا لوگو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے. کربلا میں شبیر کا لوگو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے. اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ پشت نبی پر سبت نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے. آج جو ایک نانا اپنے نواسے سے جو محبت کرتا ہے، ایک دادا جو اپنے پوتے سے پیار کرتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے نواسوں کے لیے سجدے لمبے کر دیے. یہ دنیا کو پیغام دیا کہ بیٹی کا بیٹا کیا ہوتا ہے، بیٹی کا بیٹے کی اہمیت کیا ہوتی ہے. پتہ یہ چلا آج جو نانا نواسوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ کسی اور کی خیرات نہیں ہے، یہ امام حسین پاک کے نانا کی خیرات ہے. کہ آج نانا کے دل میں نواسوں کی محبت ہے یا دادا کے دل میں پوتوں کی محبت ہے، تو وہ محبت کیا تھی؟ تو اسی کو ایک شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ پشت نبی پر سبت نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے. نبی نے تسبیح بڑھا دی، نواسا ہی کچھ ایسا ہے. نبی نے تسبیح بڑھا دی، نواسا ہی کچھ ایسا ہے. اور ماہ رجب شریف کئی بزرگوں کی یادگار ہے، ایک لسٹ ہے پوری. یعنی اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، یہ صحیح ہوگا کہ پہلی رجب سے لے کر 29 رجب تک مسلسل بزرگوں کے آراس، اور وہ بھی نامچین بزرگوں کے عرس اس میں آتے ہیں. اور اس میں پہلی چاند سے سرکار غریب نواز. الحمدللہ آج پورا ہندوستان جو الحمدللہ امن، سکون اور شانتی کی سانس لے رہا ہے نا، تو یہ بھی امام حسن اور امام حسین پاک کے لاڈلے کی برکت ہے کہ غریب نواز نے قدم کیا رکھا
رکھا کہ سارے ہندوستان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں آنے لگی. اور آج بھی جہاں لوگوں کو قرار نہیں ملتا نا تو آج بھی وہ اجمیر شریف کا سفر کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ دنیا میں بہت کچھ ہے، یعنی بگیچے بھی اتنے، گارڈن اتنے، بہت ساری چیزیں ہیں جہاں گھومنے پھرنے کی چیزیں. ہر جگہ بندہ سکون نہیں پاتا، جاتا سب جگہ ہے لیکن اتنا سکون نہیں پاتا جتنا سکون وہ سفید گنبد کو دیکھ کر پاتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ انہیں جنہوں نے بھیجا تھا انہیں امام حسین پاک کے نانا جان کہتے ہیں، اور یہ جن کے بن کر آئے ہیں تو یہ جو نواسہ رسول تھے امام حسن پاک اور امام حسین پاک، یہ دونوں طرف سید الطرفین بن کر اس ہند کی سرزمین پر آ کر امام حسن پاک کا بھی فیضان لٹایا اور امام حسین پاک کا بھی فیضان لٹایا. آج وہ دونوں سمندر اگر کہیں سے ابل کر کہیں سے تقسیم ہو رہے ہیں تو دنیا اس سے اجمیر معلیٰ شریف کہتی ہے. اور ہمارا اور آپ کا تو وجدان یہ کہتا ہے. لوگ ابھی ایک کلچر بنا ہوا ہے پوری دنیا کا ہے، صرف آپ کا نہیں ہے، پوری دنیا میں ایک کلچر بنا ہوا ہے. اور اس کلچر کے لحاظ سے اگر آپ دیکھنے جائیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آنے والا وقت بڑا کٹھن ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک ذہن دے کر جا رہا ہوں. اللہ کے لیے دل میں یہ بات ہمیشہ ٹھان لیں کہ الحمدللہ ہمارے رب نے ہماری رہنمائی کے لیے روئے زمین پر بڑی کثرت کے ساتھ اولیاء کرام کو بھیجا ہے. وہ زمین پر چلتے ہیں تب بھی حفاظت کرتے ہیں، اور زمین کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تب بھی حفاظت کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گامڑے میں رہتے ہیں لیکن مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کہ آج بھی یعنی ابھی قریب ہی میں حضور سیدنا عبدالستار میاں بابا قادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس، مطلب چند عرس گئے ہیں ابھی، لیکن جیتے جی میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا کہ رات میں اگر 12 بجے 1 بجے کے بعد بھی آپ قادری مسجد جاؤ نا تو چند بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا جو ان کے دربار سے ملتا ہے نا ان کے پاس سے وہ کسی سے نہیں ملتا. یعنی چلتے پھرتے ہیں، زمین پر ہیں تو بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا. آج مزار شریف میں ہیں پھر بھی آپ کہیں بھی اطراف و اکناف میں جتنے بھی زاہد میاں بابا کے خاندان کے مریدین معتقدین ہیں، آپ ان کی زبان پر دیکھیں اور کسی سے بھی پوچھیں آپ کا کیا حال ہے تو ایک جملہ کہتا عبدالستار میاں بابا کی دعا ہے. میں کہتا ہوں یہ اتنا کیوں محبت کرتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ امام حسین اور امام حسن پاک کا لاڈلا کسی بھی دور میں رہا ہے نا دنیا کو سکون دیتا رہا ہے، تسلی دیتا رہا ہے، اور جس کا اعتقاد جتنا زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر اتنا نوازا بھی جاتا ہے. میں ایک سادی سی ایگزامپل دوں، لوگ اس کو مطلب تسلیم کرے یا نہ کرے دنیا بھر کے، لیکن ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ آج کا پردھان منتری بھی جو کرسی پر بیٹھ کر پورے ہندوستان کو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، لیکن وہ بھی عرس غریب نواز میں چادر پیش کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ کرسی میں نے خود حاصل نہیں کی، یہ بھی اجمیر معلیٰ کے تاجدار کی دین ہے. یعنی وہ بھی بھیک میں ان کو ملتی ہے اور وہ چادر بھیجتے ضرور ہیں. پتہ یہ چلا کہ ان کے دل میں بھی یہ بات تو ضرور ہے کہ بظاہر قبضہ ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. دلوں پر اگر کسی کا آج بھی قبضہ ہے ہندوستان پر وہ تو سرکار غریب نواز کا قبضہ ہے. اور اس لیے ہم سنی ببانگ دہل یوں کہتے ہیں کہ اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، کرے سب کے دل پر حکومت وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں اور وہ سب کی جولی بھرتے ہیں، داتا ہی کچھ ایسے ہیں، اور وہ سب کی جولی بھرتے ہیں، داتا ہی کچھ ایسے ہیں. ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے قرآن عظیم کی پارہ نمبر 16 اور سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے اولاد اور ازواج کا ذکر کیا. اور پوری کائنات یہ جانتی ہے کہ اولاد کا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک ماں باپ پر یعنی ماں ہو یا باپ یا دونوں، ان دونوں پر اولاد کے کم و بیش 16 حقوق اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمائے ہیں.
لیکن اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس ان سے پوچھئے جن کے یہاں بیٹے نہیں ہیں یا بیٹیاں نہیں ہیں. یعنی جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو اس بیٹے کے ماں باپ بھی اور اس بیٹی کے ماں باپ بھی، یعنی 4 فرد یہ اور 2 یہ 6، اور خاندان کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، سب ایک ہی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ جلدی سے ان کے یہاں کوئی بہترین پھول عطا فرمائے. یعنی یہ امنگ ہوتی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ اولاد کو دے کر بھی ماں کی ممتا کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ کائنات میں سب روٹھ جائیں نا، لیکن ماں نہیں روٹتی بچے سے. یعنی 2 سال دودھ پینے کا جو زمانہ بچے کا ہوتا ہے نا، وہ اتنا کٹھن ہوتا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہر بندہ ہر آدمی سے نفرت کرتا ہے، لیکن ماں کبھی اپنے دودھ پیتے بچے سے کبھی نفرت نہیں کرتی. یہ محبت کون ڈال دیتا ہے؟ یہ اللہ ڈالتا ہے. تو ایک تو نعمت اولاد کی دیتا ہے، اوپر سے تمہارے اور ہمارے دلوں میں یہ نعمتیں کی قدر ڈال دیتا ہے اور بندے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ ہم اور آپ جو یہ اس محفل میں شریک ہے نا، تو یہ ایک بچے کی ختنہ ہے، اور ختنہ کرانا اپنے بچوں کی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان جب اس ختنے کا ذکر کیا، جس کو ہم سنت شادی کہتے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے اور ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اسی کو شعار اسلام کہتے ہیں. اب سمجھ رہے میری بات؟ شعار کہتے ہیں نشانی کو. تو اسلام کی اور مسلمان کی نشانی یہ چیز قرار دے دی گئی. حالانکہ بظاہر ہے ایک رسم، لیکن سائنس کی تحقیق کے مطابق اگر آپ غور کرنے جائیں تو اسلام نے جہاں بہت ساری خوبیوں کا مجسمہ بنا کر، جو بظاہر سنت خلیلی ہیں جو اسلام کے نظریے سے ہیں، لیکن سائنس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ انسان کو ختنہ کرانے کے بعد اللہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ فرما لیتا ہے. یہ اس دور کی سائنس کا یہ کہنا ہے. لیکن حضور نے پہلے یہ طریقہ دے کر ہمیں بہت ساری، ہمارے بچوں کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ فرما لیا. اور یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے کہ جو طریقہ کار آج اسلام کے پاس موجود ہیں، کائنات میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں کچھ طریقے ایسے ہم نے کر لیے کہ جس کو مطلب اب دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. ہاں، اگر کوئی صحیح معنوں میں دین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کو بھی ایسے پروان چڑھائیں، تو آپ یقین جانیں کہ ہمارے یہاں دین کی ایک ایک بات پر ہزاروں نہیں لاکھوں حکمتیں پوشیدہ ہیں. ان میں سے میں ایک نعمت جو اولاد ہے نا، اس حوالے سے قرآن نے کیا کہا، تو اس حوالے سے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اولاد کے معاملات میں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یعنی یہ اللہ رب العزت نے ایک دعا نقل فرمائی ہے جو اپنے بندوں کے نشانی بتائی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. اور پھر فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا. اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی بالا خانے میں رکھے گا، یعنی اونچے محلات میں درجات میں رکھے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے وہ جنت. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حصول دعا، اولاد کے لیے جو حصول کی دعا ہے، یہ دعا کسی نے اگر مانگی تھی جو قرآن میں نقل ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. پتہ یہ چلا کہ اپنے بیٹوں کے رشتے کے لیے یا اپنی اولاد کے یہاں اولاد کے لیے دعا کرنا یا اپنے یہاں اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہوئی. تو یہ دعا کرنے کا معاملہ اللہ رب العزت نے کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا نکاح حضرت سارہ سے ہوا تھا، اور حضرت سارہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی. حالانکہ اللہ نے آپ کو اتنا حسن دیا تھا کہ جیسے پیغمبروں میں حسن جن کا زیادہ مشہور ہے، حالانکہ سب سے بڑے حسین تو ہمارے حضور ہی ہیں، لیکن حسن جن کا مشہور ہے انبیاء میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے. اور انبیاء کی ازواج میں سب سے زیادہ حسین جس کو کہا گیا ہے کہ دنیا کا آدھا حسن جیسے مردوں میں یوسف علیہ السلام کو دیا، ایسے ہی عورتوں میں آدھا حسن اللہ نے حضرت سارہ کو عطا فرمایا تھا.
یعنی اتنی بڑی حسین تھی، لیکن اللہ کی حکمت کے تقاضے یہ تھے کہ اس وقت ان کے یہاں جو ہے اولاد نہیں تھی۔ ایک بار واقعہ یہ بنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، جیسے کہ یہ دعا قرآن میں نقل ہے، لیکن آپ اکثر سفر بھی فرماتے۔ تو ایک دن سفر کے دوران ایسے سمندری علاقے سے گزر کر جب ایسے شہر میں پہنچ گئے کہ جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا اور اس بادشاہ کے معاملات بہت ہی مطلب ٹیڑے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات اللہ اس کے رسول کی طرف سے بتا دی گئی تھی کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ بس انہوں نے حضرت سارہ کو سمجھا دیا کہ یہ بادشاہ اس معاملات کے اندر اس طرح کا ٹیڑھا آدمی ہے، آپ سے جب پوچھے نا تو آپ یہ بتائیں گے۔ تو کہا کیا بتاؤں؟ کہا کہ وہ آپ کو میرے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، تو بظاہر رشتے کے ناطے آپ کی بیوی تھی حضرت سارہ، لیکن جب بادشاہ پوچھے تو حکمت کا تقاضا رب کی طرف سے یہ تھا کہ انہیں یہ بتائیں کہ وہ جب بات بیان کرے بادشاہ کے سامنے تو اب یہ رشتے کی بات نہیں کریں بلکہ اسلامی رشتے کی بات کرے گی، اور اسلامی رشتے کے ناطے ہر کوئی بھائی بہن ہوتا ہے، تو یہ کہہ دیں گی وہ، تاکہ وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کے شر سے انہیں بچا لیا جائے گا، محفوظ کر لیا جائے گا۔ لیکن بادشاہ کا ایک فطور یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی حسین عورت کو دیکھتا تو وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا پہلے اس نے اور بات چیت کر لی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کے بعد حضرت سارہ کو بلایا، اور جیسے حضرت سارہ کو بلایا نا تو حضرت سارہ کو وہ دیکھتے ہی مطلب ایک دم فطور پر آ گیا، اور جیسے فطور پر آیا نا تو کہا یہ بندہ جو تمہارے ساتھ تھا وہ کون ہے؟ تو حضرت سارہ نے کہا کہ وہ اسلامی رشتے کے ناطے میرا بھائی ہے، یہ جملہ کہا۔ حالانکہ آپ شوہر ہیں، لیکن یہ حکمت یہی تھی کہ بادشاہ کے سر سے بچانے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا گیا، تاریخ میں آج بھی ہے۔ لیکن جیسے حضرت سارہ نے یہ جملہ کہا تو جو بہن کہہ دیتی نا عورت تو پھر اس کو چھیڑتا نہیں تھا وہ، یعنی اس کو وہ قبضہ نہیں کرتا تھا۔ اب یہی حکمت کا تقاضا تھا کہ سارہ کو بچانا بھی تھا، رب کی حکمت کا فیصلہ یہی تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں رشتے اسلام کے رشتے سے بہن ہوں، اور جب یہ کہا نا تو بادشاہ نے ان کے حسن پر جو اس کی نگاہ گئی تھی تو اس بدبخت نے یہ سوچا کہ اس نے بہن تو کہہ ہی دیا ہے، اب میرے لیے تو ضروری ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں جو میرا قانون ہے، لیکن کہا کہ آپ میرے پاس رکے ہیں، میں آپ کو باہر نہیں جانے دیتا۔ اس نے حضرت سارہ کو وہاں روک لیا، تو حضرت سارہ سمجھ گئی کہ یہ بدبخت بادشاہ جو ہے وہ شر پسند ہے، بہن کہنے کے باوجود بھی اس نے چھوڑا نہیں ہے اور مجھے یہاں بٹھا دیا۔ جیسے حضرت سارہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہاں بٹھایا اور جیسے اس کے آدمی ادھر ادھر ہوئے نا تو وہ میری طرف بڑھا، لیکن خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جب اللہ حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یوں بھی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت سارہ فرماتے کہ ابھی اس نے ایک قدم اٹھانا تھا نا اس سے پہلے اللہ نے اس کے جسم کو سیل فرما دیا، یعنی وہیں وہ چپک گیا، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ جب اپنے آپ کو چپکا ہوا پایا، مطلب پتھر پایا، تو اس نے زبان حال سے کہا کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، آپ کون ہیں میں تو نہیں جانتا، لیکن میری طاقت جو تھی نا، یعنی میں جو انسانی ہاتھ ہلا سکتا ہوں، اٹھ سکتا ہوں، بیٹھ سکتا ہوں، وہ طاقت ختم ہو گئی ہے، آپ مجھے میرے لیے دعا کر دیں۔ حضرت سارہ نے جب اس کی زبان حال سنی نا تو دعا کی کہ اللہ اگر اس کی نیت صاف ہے تو اس کو اچھا کر دے، جیسے یہ کہا نا کہ اس کو اچھا کر دے، اللہ نے اس کو اچھا بھی کر دیا۔ اب کافی دیر تک اس نے بٹھایا، پھر شیطان نے اس کو ورگلایا، اور جیسے اس نے ہمت کی نا تو فوراً اس کا جسم سیل ہوا، یعنی پھر وہ عذاب میں مبتلا ہوا۔ 3 بار ایسا ہوا، اور جب چوتھی بار اس نے ارادہ کیا نا تو چوتھی بار اس نے خود ہی سمجھ لیا کہ اگر چوتھی بار ارادہ کرتا ہوں نا تو کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ حضرت سارہ سے کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ جا سکتی ہیں، لیکن جاتے جاتے یہ بتا کر جائیں کہ آپ انسان ہیں کہ جنات ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جیسے ہی میں نے تمہاری طرف ارادہ کیا اسی وقت میرا جسم جو ہے نا وہ سیل ہو جاتا تھا، یعنی جیسے میں پتھر کا ہوں، آخر یہ ہے کیا؟ حضرت سارہ نے فرمایا جب ہماری حرمت اور ہماری عزت اور عصمت کا خیال آتا ہے نا تو ہمارا رب یوں ہماری حفاظت فرماتا ہے، یعنی اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ یہ حضرت سارہ کے جملے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا آپ مجھے معاف فرما دیں، آپ اللہ کی کوئی مقبول لگتی ہیں اور میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے۔ کہا کیا؟ کہا آپ سے پہلے بھی ایک خاتون میرے پاس آئی تھی اور وہ بھی کسی طرح ایک بادشاہ کی بیٹی یا بادشاہ کی بیوی جو بھی تھی، وہ چلتے ہوئے یہاں سے ہمارے علاقے سے گزرے تھے تو میں نے بھی ان کی ایک بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔
اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جب اس کی طرف ارادہ کرتا ہوں نا، کہا اس ارادے پر ایسے ہی میرے جسم پر سل ہو جاتا ہے جیسے ابھی آپ کے تعلق سے میں نے آپ کو سنایا. کہا اچھا، تو کہا لے آئیے اس بیٹی کو. اب جیسے اس خاتون کو لایا گیا نا، تو آپ سن کر حیرت کریں گے کہ وہ حضرت ہاجرہ تھی. حضرت ہاجرہ تھی. تو کہا کہ آپ کو میں یہ تحفے میں دے رہا ہوں. حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ کو تحفے میں دیا گیا. کہا آپ ان کو لے جائیے، آپ اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ یہ بھی با کمال ہیں، آپ بھی با کمال ہیں. اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ دونوں پہنچی، تو حضرت سارہ نے جب حضرت ہاجرہ کو پیش کیا، کہا یہ ہاجرہ ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بادشاہ نے تحفے میں دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا کہ اللہ تو نے آج میری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی. اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن اولاد نہیں تھی نا، تو دعا کرتے تھے. اور ایک وقت بھی تھا اولادیں نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت سارہ نے یہ مشورہ دیا تھا حضرت ہاجرہ کے حوالے سے. کہا یہ کنیز تو میری ہے، یعنی مجھے تحفے میں ملی ہے، لیکن میں اسے آزاد کرتی ہوں اور آپ اسے نکاح کر لے. ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے اللہ تمہاری نسل اور آگے چلائے. تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا. اور نکاح ہونے کے بعد ایک مدت جو ہوتی ہے، اس مدت کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا حضرت ہاجرہ کے یہاں. اب جب حضرت ہاجرہ کے یہاں اولاد ہوئی، اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت سارہ کے یہاں تو اولاد تھی نہیں، لیکن حضرت ہاجرہ کے یہاں اولاد ہونے کے بعد اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ ایک مدت کے بعد حضرت سارہ کے یہاں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے، ایک حضرت سارہ سے، ایک حضرت ہاجرہ سے، یہ دونوں صاحبزادے ہوئے. لیکن قربان جائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویوں نے آپ کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کیا، اور دونوں بیٹوں کو اللہ نے پیغمبر بنایا. اور یہ 5 نفوس قدسیہ کی قربانیاں ہیں کہ الحمدللہ آج بھی ہمارے دین کا جو اکثر حصہ، جو رکن ہے، اگر آج بھی وہ کسی چیز کی طرف منسوب ہے تو اسی خاندان کی طرف منسوب ہے. اور یہ خاندان رسول اللہ کا خاندان ہے، جو اوپر کی طرف آپ جا کر دیکھیں گے. اس لیے کہ حضور نے اپنے آبا و اجداد میں جب بھی فخریہ بات کی ہے کہ میں کن کا بیٹا ہوں، تو فرماتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذریعہ ہوں، یعنی ان کی دعا کا اثر ہے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی، اپنی بیویوں کے لیے دعا کی. اور پھر جب بیٹے ہو گئے تو بیٹوں کے ہونے کے بعد ان کو پروان بھی اتنا بہترین چڑھایا. اب بیٹوں کو پروان چڑھانا کیا ہے اور اولاد کا اصل مقصد کیا ہے، میں چند باتیں آپ کو سنا دوں. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں بیٹھ جائیں. آپ بھی کوشش کریں گے، ہر چیز اتنا جلدی مطلب عمل ہو نہیں پاتا، لیکن آہستہ آہستہ کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ دین ہمارا جو بتایا نا، اس میں حکمت ضرور ہے. سب سے پہلے اول نمبر پر ہمارے یہاں عموماً لوگ اولاد کی زیادتی سے خوفزدہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اولاد کی زیادتی پر کبھی بھی خوفزدہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ اولادوں کو جو روزی دیتا ہے نا، وہ صرف اللہ دیتا ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہوں کہ پانچے پاس تو 100 گائیں 5 کھرائے دا، وہ غلط ہے. ہم نہیں کھلا سکتے، اپنے کوئی نے نو کھوراوی سکی ہے، اللہ ج کھوراوی سکے. اگر یہ یقین ہو نا، تو یاد رکھیں کہ اولادوں کا تحفظ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اولاد کو بچائیں. مثال کے طور پر اب اولاد کا تحفظ کیسے ہوگا؟ اگر بیٹے یا بیٹیاں جوان ہو تو جلدی سے ان کی شادیاں کرائی جائیں، اور جب شادی ہو جائیں تو باقاعدہ اللہ اس کے رسول نے یہ ازدواجی زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ نسل آگے بڑھیں، اور یہ نسل کا تحفظ ہم سب پر ضروری ہے. ورنہ بہت ساری قومیں آج بھی دنیا میں ایسی بس رہی ہے کہ جن کے پاس باقاعدہ بہت ساری چیزوں کی کمی ہے جو اولاد کے معاملات میں. اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہترین طریقہ دیا. تو ایک اولاد کا نتیجہ اور اولاد کو رکھنے کا ایک چیز یہ ہے کہ نسل کی بقا مل جائے، یعنی ہمارا خاندان باقی رہے. ایک تحفظ یہ ہے. اب یہ اولاد اللہ دیتا کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ اگر باپ نیک نہیں، ماں نیک نہیں، تو بیٹا جو دوں گا نا، اسے نیکوکار بنا دوں گا، اور اس کی نیکیوں کی وجہ سے ان دونوں کی مغفرت کر دوں گا. یعنی اولاد کے ملنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ بیٹے ہی اس لیے دیتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی وجہ سے بھی بیٹے مشہور ہوتے ہیں، اور کبھی بیٹوں کی
وجہ سے بھی باپ مشہور ہوتا ہے، اور یہ سینکڑوں مثالیں آپ کو دنیا بھر میں مل جائے گی، لیکن میں جو سب سے بڑی مثال دینے جا رہا ہوں نا وہ یہی ہے کہ اللہ اولاد جو دیتا ہے تو آپ یقین جانیں کہ اس میں بڑی حکمت ہے کہ دنیا تو دنیا ہے ہی، اگر بیٹا دنیا میں ساچوے کہ نہیں ساچوے، دنیا میں بیٹا الگ ہو جائے کہ ساتھ میں رہیں، لیکن آپ دیکھیے دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے نام کے پیچھے ہمارے باپ کا ہی نام لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ہم کہیں بھی جاتے ہیں ہمارے والد کا نام ہم کو لکھنا ضروری ہے، ابھی تو جو کارڈ نکلے نا اس میں تو کمپلسری ہے کہ اس میں ABCD کی بھی غلطی نہیں ہو، یعنی اس انداز میں یہ باپ کی یہ اہمیت بتائی گئی کہ تم کہیں بھی رہو گے اور کتنے بڑے رتبے پر بھی فائز ہو جاؤ گے نا، لیکن رہو گے تو اس باپ کے بیٹے ہی، یعنی بیٹا اگر مالدار ہو جائے، کروڑ پتی ہو جائے، خربوں پتی ہو جائے، حد تو یہ ہے کہ ولی غوث کتب ابدال کی منزل پر بھی فائز ہو جائے نا، پھر بھی وہ بیٹا ہی ہے اور باپ ہی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں ایک کہوت ہے کہ ہوٹ جتلا موٹا تھی جائے نا پنی ناکنی ہیٹھے જ રહે، ہمیشہ یاد رکھو تمہارے આપણે અત્યારે ઘડી ફેરવું એવું થાય કે છોકરો નોખો થઈ ગયો ને થોડાક પ્લોટ બ્લોટ વધારે મળી ગયા ને બે ત્રણ ખેતી વધારે કરી નાખી હોય ને તો બાપુને જવાબ દેવાનું ઘણી ફેરવું બંધ કરી દે માણસો એમ, અહીંયા કોઈ એવું છે નહીં પણ ઘણી ફેરવું એવું થાય ખરું, તો ये सोच ना रखें, इसलिए कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है ना ये हमारे बूढ़े माँ बाप की बरकतों की वजह से मिल रहा होता है, तो इसको हमेशा याद रख लें आप। दूसरा सुने कि ये माँ बाप की शान है कि एक तो पूरी दुनिया में जब तक हम जिंदा रहते हैं हमारे बाप का नाम चलता है। अब माँ ये सोचे कि આનું નામ ઉપર તો કે અત્યાર સુધી તો મારા નામ ઉપર મારા પપ્પાનું નામ હાલતું હતું, પણ હવે આના ઘરમાં આવીને તો આના બાપનું નામ હાલે, यानी अब जाहिर सी बात शोहर का नाम चलता है, હવે આ મારા છોકરા છે તો એની પાછળ આનું નામ મારું નામ ક્યાં જાય? તો મારી બહેનો તમે કોઈ દી ન ગભરાતા, મારી માઉ બહેનો જે પણ સાંભળે ને એ દિલથી સાંભળી લો, દુનિયામાં બાપનું નામ હાલે અને કયામતને દિવસે અલ્લાહ ઊભા કરશે ને તો બાપનું નામ નહીં માનું નામ હાલશે, यानी माँ का रुतबा बताया कि यहाँ जितने भी लोग हैं ना वो चंद साल जीते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, फिर खत्म, कयामत का दिन जो होगा 50,000 साल का दिन होगा, और जब भी उसे पुकारा जाएगा तो माँ के नाम के साथ ही पुकारा जाएगा। यानी आप चाहे नोखे होके वापी चले जाओ, गुजरात बाहर चले जाओ, हिंदुस्तान से भी बाहर अफगानिस्तान भी चले जाओ ना, तो भी तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे माँ बाप का नाम बाकी रहेगा, यानी दुनिया में रहोगे तो बाप का नाम है, और जैसे ही दुनिया छोड़ी ना तो माँ का नाम लग गया, अब वो कयामत के दिन तक के लिए है। तो ये माँ बाप की अजमत है। तो अब ये बच्चों को एक तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। दूसरा, बच्चा पैदा होना तो खुशी मनानी चाहिए, यानी बच्चे या बच्ची खुशी मनाना चाहिए, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपनी शान, हालांकि हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के यहाँ पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ने खुशी का इजहार फरमाया हुजूर की आमद पर, यानी अल्लाह होकर अपने बंदे हजरत अब्दुल्ला के यहाँ महबूब आए तो अल्लाह ने खुद भी खुशी मनाई, फरिश्तों को भी शरीक किया, और कायनात के हर जर्रे ने हुजूर की आमद यानी विलादत पर खुशी मनाई। ये पता चल गया कि बेटों या बेटियों की विलादत पर हमें और आपको खुशी जरूर मनाना चाहिए, इसलिए कि औलाद अल्लाह की नेमत है। ये तो मैंने हुजूर की मिसाल देकर आपको ये बताया कि बेटे की खुशी मनानी चाहिए। इसी तरह आपको ये भी बता दूं कि अगर बेटी भी जन्म लेना तो भी खुशी मनानी चाहिए, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे बेटियों का बाप बनाकर भेजा, यानी 4 साहिबजादियां हुजूर की, हुजूर ने अपना तारुफ अपनी बेटियों के जरिए करवाया, कहा मुझे अल्लाह ने बेटियों का बाप बनाया, यानी औलाद बेटी हो या बेटा दोनों पर शुक्र करें, और शुक्र करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारे शुक्र की वजह से उसके गुण अच्छे बना देगा। हाँ, ये अब मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात मुकम्मल कर दूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो 2 बेटे हुए ना उनमें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को परवान कैसे चढ़ाया। अब परवान चढ़ाने का जब मसला था तो अब जाहिर सी बात है हजरत सारा हजरत हाजरा दोनों साथ में रहती थी, तो कुछ हिकमत के तकाजे ये भी थे अल्लाह की तरफ से, तो हजरत सारा और हजरत हाजरा के दरमियान थोड़ी बातचीत हुई, और उस बातचीत के दरमियान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म आ गया कि एक आप काम करें, हाजरा और इस्माइल को यहाँ से ले चलिए,
اور آپ اس جگہ لے جائیے جہاں وہ وادی ہے، جہاں آج کعبہ شریف ہے نا، یہ وادی بطحا کہتے ہیں اس کو، وہاں لے جائیے اور اس پہاڑیوں میں ان کو چھوڑ دیجیے۔ اب اللہ کا حکم آیا، اور جیسے اللہ کا حکم آیا نا تو اللہ کے خلیل تھے آپ، اور فوری طور پر اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے آپ وہاں تشریف لے گئے اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا۔ ایک مشکیزہ دیا، یعنی مٹکو، اب اس میں پانی تھا، اور تھوڑی سی کھجور دے دی اور فرمایا یہ لیجئے۔ اور جیسی سواری پر سوار ہو گئے تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے اللہ کا حکم یہی ہے کہ میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ کہا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں۔ اب یہ 3 بار پوچھا، پھر حضرت حاجرہ کا جواب یہ تھا کہ اگر اللہ کے حکم پر مجھے اور میرے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ یہ شوہر کی فرما برداری پر ایک بیوی نے اطاعت کی، فرما برداری کی، ایک بیٹا جو دودھ پیتا بچہ ہے اس نے بھی صبر کیا کہ مجھے باپ اس وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہے جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا، جہاں کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے کہ ہمیں یہاں بے سہارا چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا سپورٹ ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ اور جب وہ چھوڑ کر گئے نا تو ان دونوں ذاتوں کی قربانی، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی یہ دی کہ اپنے بیوی بچوں کو دور کیا، تو یہ انہوں نے پہلی قربانی دی۔ دوسری قربانی یہ کہ یہ بیوی اور بچے نے جو قربانی دی حضرت حاجرہ اور اسماعیل نے، تو اللہ نے سب سے پہلا انعام ساری دنیا کی امت کو یہ دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم ملا۔ یہ اولاد کی تربیت ہے، جو ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت اس شان سے کرتے ہیں نا تو پھر انعام بھی یوں ملتے ہیں۔ تو پہلا حصہ یہ ملا کہ زمزم شریف، اور دوسرا یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک دور وہ بھی آیا کہ جب آپ مطلب وہاں آبادی ہو گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ کا حکم آیا، کہا کہ اب میرا گھر آپ تعمیر کیجئے۔ تو آج کعبہ شریف جو ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کی جو دیواریں، آپ یقین جانیں یہ کئی بار تعمیر ہوا، یعنی وہ تعمیرات جو ہیں 10 سے بھی زیادہ کسی نے گنوائی ہے، لیکن ایک یہ تعمیر یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ابراہیم اب لوگوں کے لیے میرا گھر بناؤ، اور کعبہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ پتہ یہ چلا ان کی قربانی کا دوسرا حصہ دنیا کو کعبہ شریف جیسی عظیم نعمت ملی، اور آج پوری دنیا جو کھینچ کر وہاں کی طرف آ جائے نا کہ زندگی میں ایک پھر اللہ وہ موقع دی دے کہ آپ نے حج کری لیے، یعنی کعبہ شریف جو لیے، عمرہ کری لیے، یہ تڑپ کیوں ہے؟ تو یہ بھی ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دعا کی خیرات ہے۔ تو ایک شوہر، ایک بیوی، ایک بیٹا اس طرح سے اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں یا فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں تک اور ان کے آنے والے چاہنے والوں کے لیے یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایک تشکر کرنا ہوگا، یعنی شکر بجا لانا ہوگا۔ تیسری چیز سن لیں، بچہ جب پیدا ہو تو ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہی ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے کان میں جلدی سے اذان دی جائے، کسی کا انتظار نہ کرے کہ فلانا بھائی آپ سے تو اذان دے، ایسا نہیں۔ جیسے بچے کی ولادت ہوئی اس کو نہلائے دھلائے پاک صاف کیا، فوری طور پر اس کے کان میں اذان دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بہت جلدی ایک بیماری جس کو السبیان کہتے ہیں، اور شیطان آ کر اس کو کچوکے لگاتا ہے اور باقاعدہ اس کے پنجے وہ اندر گاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ اور جب اذان دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ السبیان کی بیماری سے بھی بچا لیتا ہے اور ساتھ ساتھ میں شیطان کے کچوکے سے بھی بچا لیتا ہے۔ تو جہاں بھی آپ دیہات میں رہتے ہیں بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ اذان جانتے ہی ہوتے ہیں، بہت سارے جوان بھی، اگر نہیں آتی ہے تو آپ جلدی سے سیکھ لینا چاہیے تاکہ ہمارے علاقے میں کہیں بھی بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے کان میں اذان دینی چاہیے۔ اور اذان کی کتنی قدر و قیمت ہے دنیا میں نہیں بلکہ آسمانی دنیا میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم جو آواز کر رہے ہیں نا، آپ یقین جانیں کہ ہماری آواز یہاں سے باہر تک نہیں جاتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی مائک اتنا اچھا ہے نا تو اگل آواز نہیں جاتی ہو، یہ ہم اور آپ سوچتے ہیں، لیکن کائنات میں ایک اذان ایسی آواز ہے کہ جو عرش کی گہرائیوں تک سنائی دیتی ہے، چاہے وہ کوئی بغیر مائک کے دیں یا مائک میں دیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کا نام ہے نا تو یہ عرش سے بھی پرے سنائی دیتی ہے، یہ صرف اس کی خصوصیت ہے، اس لیے اپنے بیٹوں کے کان میں اذان کہیں۔ تیسری، بچے کی جب پیدائش ہو تو بچے کی پیدائش پر یہ بھی کریں کہ اپنی بھاشا میں جگہ نا گٹی پیوراوی، گٹی پیورا، اس کو تہنک بولتے ہیں۔ اب یہ تہنک کس سے پلانی چاہیے؟ تو اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی ہم اور آپ ذکر علی سن رہے تھے ماشاءاللہ،
مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں یعنی ان کے بچوں میں اکثر صاحبزادگان نہیں سب یعنی امام حسن پاک امام حسین پاک یہ تمام کو آپ لے لیں گے بس سمیت مولا کائنات کو بھی لے لیں تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی پیدائش کے فوری بعد رسول اللہ نے اپنی زبان بطور تحنیک انہیں عطا فرمائی اور یہ وہ عظمت کا حصہ ہے جو کائنات کے تمام بچوں کو حاصل نہیں. یہ خاص نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی زبان میں ڈائریکٹ حضور نے اپنی زبان دے کر انہیں وہ خزانہ دے دیا کہ جو ہمارے اور آپ کے سینے نہیں, یہ آسمان اور زمین کی وسعتیں وہ خزانہ سمیٹ نہیں سکتی جتنا خزانہ اللہ نے ان 5 نفوس قدسیہ کو عطا فرمایا. اور یہ اہل بیت اطہار کا وہ وصف رہا. تو ایک تہنیک بھی یہ بھی بچے کا ایک حق ہے. 5ویں چیز سر منڈانا جس کو ہم عقیقہ کرنا کہتے ہیں اور ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے. تو یہ عقیقہ کرنا یہ بھی ہم پر سنت ہے. اب اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ تو حدیث شریف میں کہ جب کوئی بندہ اپنے بیٹے یا بیٹی کا عقیقہ کرتا ہے اور کوئی جانور ذبح کرتا ہے اگر اس کی حیثیت ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیٹے سے جو زندگی میں فائدہ حاصل ہونے والے ہوتے ہیں نا وہ عقیقے کی بدولت عطا فرماتا ہے. اگر عقیقہ نہیں ہو سکا تو پھر کما حقہ اولاد سے وہ فائدہ اٹھا نہیں پاتا. تو عقیقہ کرنا ہم پر سنت ہے, فرض واجب نہیں. اگر حیثیت ہے تو ہمیں اور آپ کو ضرور کرنا چاہیے, یہ بچے کا حق ہے. 6ٹھی چیز سن لیں, یہ 6ٹھی چیز میں نے بتایا عقیقہ کرنا. اور ساتھ میں ابھی جو آپ اور ہم جس خوشی میں شریک ہے جس کو ختنہ کرنا کہتے ہیں تو میں نے پہلے اس کا تذکرہ کر دیا. 8ویں چیز اب ختنہ کرنے کے بعد جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے یعنی 5 سال یا 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو اب اس کی تربیت پہ دھیان دیں. ہمارے یہاں گامڑا میں ہوتا ہے کہ چھوکرا آٹا مارتا ہوئے. ہمણાં میں મારા ગામમાં જ ગયો તો અને સાદાત કિરામ ને બધા હારે જતા અહીંયા તો જે નીકળ્યા તો આખી ગલીઓ પરાડો રાહ ને છોકરા નામ આપણે જોઈએ ને આપણે આમ ઘડીક વિચાર આવે કે યાર આ સંધ્યોને હું થઈ ગયો. यानी ऐसा होता है हर गांव में होता है. तो આપણે આપણા છોકરાને એવી કંઈક તરબિયત દેવી જોશે કે કોઈ સાદાતે કિરામ આવે, પીરાની ઇઝામ આવે, ઓલમાઈ કિરામ આવે યા એવી કોઈ શખ્સિયત આવે યા આપણા મહેમાન આવે તો એને જોઈને માણસ એ વિચારીને જવું જોઈએ કે આ ગામડામાં માણસોના સંસ્કાર સારા હશે કે એમના દીકરા નાના હોવા છતાં એટલા સંસ્કારિક છે. હવે તો કોક આવ્યું હોય ને એ ઠેકડા મારતો હોય ને તો વિચાર કરી લે કે આ જમાદારનો જ લાગે છોકરો. હો ભાઈ ये आदमी ऐसे अंदाजा लगाता है यार. मैं आपका भाई हूँ, वो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ मैं आपको. मैं खुद गामेती हूँ और मेरे गांव में आप जैसे संधी लोग ही रहते हैं. तो मुझे कभी कभी ये हैरत होती है कि हम अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं इसलिए कि जो जितने मुअद्दब होते हैं ना, मैं शहजादगान की तवज्जो चाहते हुए हिंदुस्तान में गरीब नवाज के आने से पहले गरीब नवाज खुद अपने बाबा के बहुत बड़े साहिबजादे थे. साहिबजादे समझ रहे ना, જેમ આપણે વાડી વિસ્તારવાળા જી ને એમ ગરીબ નવાજના પપ્પાને એ જમાનામાં દ્રાક્ષનો બગીચો હતો. કેનો બગીચો હતો? દ્રાક્ષનો બગીચો. અને પંચકી હિસ્સામાં આવી હતી, બહુ મોટા માલદાર જ હતા. પણ એમના સંસ્કાર 15 વર્ષના હતા ને એમના મા બાપે કેવા બનાવી દીધા ને એ હું તમને ખાલી સંભળાવી દઉં. એની ઉપર આપણી વાત ખતમ કરી નાખી કે ગરીબ નવાજ જ્યારે બગીચામાં હતા ને અંગુરના બગીચામાં તો એક બુજુર્ગ આવ્યા એની બગીચામાં અને જે મજ્જુબ અંદર દાખિલ થયા हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह और जैसे वो अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह अकबर, गरीब नवाज की नजर जैसे पड़ी ना कि कोई बुजुर्ग आ रहे हैं दौड़े हुए गए. कहा हुजूर आप यहाँ ना बैठे धूप में, मेरे यहाँ बगीचा है, आप साए में तशरीफ लाएं, मैं आपके लिए जगह साफ करता हूँ. 15 साल की उम्र में गरीब नवाज ने अपने बगीचे में जगह साफ करके वो बुजुर्ग को बिठाया और कहा हुजूर आप यहाँ तशरीफ रखें. जल्दी से पानी ले आए, पानी पेश किया और उसके बाद जल्दी बगीचे में जाके अच्छे अच्छे अंगूर तोड़ के आए और सामने ऐसे रखे. कहा हुजूर इसको तनावुल फरमाएं. કેટલા વર્ષની ઉંમર છે? 15 વર્ષની. અને આ તો બિચારો કોક હેઠે નીકળ્યો તો એ નત કરવાનો મારો બાપ કાક વિચાર તો કર, બિચારો કોણ છે. यानी लोग डर जाते हैं ना कभी. ये ओए ओए करने जैसा नहीं है. आपके सेडे पर अगर कोई आया है आप उसको पूछिए किसी चीज की जरूरत है, पानी की जरूरत है, आ तो अजी हेठे देखानो न होय ने तो पाणा वाली थाय. तो ये ना करें, उसको उसके करीब जाएं. हमारे अखलाक की, हमारे बाप दादा की चाल चलन और उनके अतवार बताते हैं. अगर आप और हम सिर्फ ऐसी रूखी रूखी जिंदगी गुजारते रहे तो इससे हमारे बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे. हमें उनको सिखाना होगा कि बेटा अपनी वाड़ी कोई आवे ने तो कोई भूखो न जाओ જોઈએ, कोई तरस्यो न जाओ
જવો જોઈએ અને આપણા પડોશમાં કોઈ રહેતો હોય ને તો આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે એની વજહથી આપણને તકલીફ ન થાય. એવી વાતો ગુજરાતીમાં કરી શકાય. આ કોઈ જરૂર નથી કે બરકાતી આવીને આ કરે તો જ થાય. આપણે ઘેર બેઠા બેઠા આપણા છોકરાઓને સમજાવવાની જરૂર છે. પહેલાના માણસો તમે જુઓ, જ્યારે આ જ ગામડું હશે, જાહિદ મિયાં બાવા જ્યારે આથી નીકળતા હશે યા કોઈ સૈયદ સાદાત નીકળતા હશે ને, એ બુજુર્ગો નીકળતા હશે ને, એ જે આપણા બાપ દાદા ઇજ્જત કરી હશે ને, એવી આપણે અત્યારે આ બાપુની ઇજ્જત નથી કરી શકતા. એ એમની મહેરબાની છે કે એ નીકળ્યા અને એમના સદકામાં આજ આપણા જમાનામાં એમના સાહિબજાદા આપણા ગામમાં આવે છે. તો ये हमारे बाप दादाओं की कुर्बानियों का नतीजा है. तो एक बात हमेशा याद रखें, जैसे इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह के सामने अंगूर पेश किया ना, तो बुजुर्गों की बातें भी बड़ी निराली होती है. पहला अंगूर खाया उन्होंने और जैसे खाया ना तो कहा कि इसमें गयासुद्दीन के अखलाक की खुशबू आती है. अब ये गयासुद्दीन गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाबा यानी वालिद मोहतरम थे. कहा इसमें गयासुद्दीन हसन के अखलाक की खुशबू है. और दूसरा अंगूर खाया ना तो फौरन फरमाया इसमें माहे नूर उम्मुल वरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की महक आ रही है, यानी उनके दूध की खुशबू है. और तीसरा जैसे अंगूर खाया ना तो कहा मोइनुद्दीन हसन इसमें तेरा किरदार जो है ना वो महक रहा है. यानी बाबा का नाम भी बताया, माँ का नाम भी बताया, और जिन्होंने खिदमत की ना वो बुजुर्ग हैं उनका नाम भी बताया. और जैसे नाम तीन सुने ना तो गरीब नवाज ने हाथ जोड़ लिया, कहा बाबा आपको तो मैंने पहली बार मेरे बाग में देखा है, पहली बार तशरीफ लाए, लेकिन आप तो मेरे खानदान से वाकिफ हैं. अब आप ये नहीं बताएंगे कि आप कौन है? तो एनो मतलब ये थयो कि कोई माणस આપણને મળે ને તો આપણું પૂછાય અને એને એનુંય પૂછાય. આ તો પૂછા વિનાનું જે થાય ને એમાં બહુ ખોટું થાય. એમાં હું છે કે આપણે પૂછતા હું કામ ન હોય ને કોઈ આપણને હું કામ ન પૂછતો કે અત્યારે જાજો ભાગ વાડી વિસ્તારમાં તમે જોવા જાવ ને તો હેડાથી સાઈડમાંથી લીન નીકળવાનો વારો આવે ને માણસ પૂછા વિનાનું હું કામ લઈ જાય ભાઈ. જો મળશું તો ના પાડ દે તો કે બે એકે છોડવાનો કરતો માંડવી અટતો જ નહીં ભાઈ, તો લોચો થાય ને. એટલે જાહેરથી કોઈને પૂછ્યા વિના ને આપણે શું મળવું ખોટે ખોટું સમાધાનને. સાઈડમાંથી લીન નીકળો નહીં ભાઈ, દોઢ જે સીપડા હાથમાં ભાઈ ऐसा ना करें. पूछ लेना आप, शौक से जाएं, मोहब्बत से बातें करें तो ये चीजें बिन मांगे भी लोग देते हैं. हमारे यहाँ ये उसूल है कि हम बिन मांगे भी सबको देते हैं. जब दूसरों को दे सकते हैं तो हम अपने भाई को और ज्यादा दे सकते हैं. तो ये हमारा उसूल था कि गरीब नवाज ने कहा कि हुजूर आप अपना तो कुछ बताएं. कहा मोइनुद्दीन हसन तुझे आज से थोड़ा जानता हूँ. कहा तो कहा मैं तुझे हजरत हाजी शरीफ जंदनी के जमाने से जानता हूँ. और ये हाजी शरीफ कौन है मालूम है? ये हाजी शरीफ जो है ना वो हजरत इब्राहिम कंदोजी के पीर हैं. हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जो है ना ये इनके मतलब पीर हैं. और गरीब नवाज जो है ना वो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद हैं. अब ये सिलसिला बस सिलसिला यूं चलते हैं ना तो ये पता चला कि पीर दर पीर इब्राहिम कंदोजी को हाजी शरीफ ने ये कहा था जब मुरीद बनाया और कहा कि इब्राहिम एक रोटी का सूखा टुकड़ा दे रहा हूं लेकिन वो अमानत है, उस वक्त तक न खाना जब तक के गयासुद्दीन हसन के बेटे मोइनुद्दीन हसन चिश्ती से तुम्हारी मुलाकात न हो जाए. यानी पता ये चला कि ये मुलाकात दर मुलाकात इस बात की निशानदही है कि कुछ बेटे दुनिया में ऐसे भी तशरीफ लाए हैं कि जिनकी निशानदही पहले के बुजुर्गों ने कर दी होती है. और मैं ये मुबालगा नहीं कह रहा हूँ, मेरा दिल जो है ना वो मैं आपको कह रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि मैंने जाहिद मियाँ बाबा को नहीं देखा, आप में से किसी ने हो सकता है देखे भी हो और हमारे बुजुर्गों ने पहले के लोगों ने देखे हो, लेकिन आप देखें कि उनके शहजादों में यके बाद दिगरे वली दर वली पैदा हो रहे हैं. और ये बिल्कुल सही है. अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद मियाँ बाबा सैयद शाह बाबा का बहुत बड़ा फैज़ान है कि आज हम सब लोगों के जो ईमान सलामत है ना ये वलियों के कदमों की बरकतें हैं. और जैसे अब्दुल सत्तार मियाँ बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दुनिया से विसाल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब्दुल सत्तार मियाँ बाबा का अखलाक, सीरत, सूरत और पूरा मुजस्समा अगर बनाकर अल्लाह ने हमें अता फरमाया तो वो हुजूर सैयदी सरकार अल्तमश मियाँ बापू कादरी बनाकर अता फरमाया. और ये हमारे आने वाले वक्त के लिए, हमारी औलादों के लिए अब्दुल सत्तार मियाँ बाबा का फैज़ान लुटाने वाले हैं. तो हमें और आपको ये चाहिए कि इन साहिबजादों से अच्छा सलूक करें, इनके एहतराम का ख्याल करें और जो भी अपने से हो सकें उनकी बारगाह में जाएँ आएँ और उनसे राब्ते में रहें. तो इसका सिला ये मिलेगा कि अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी इज्जत देगा. ये 8 बातें मैंने आपके सामने पेश की. अब ये 8 बातें जो
باقی ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ دیہات میں رہتے ہیں اور وقت کافی ہو چکا ہے، تو ہم آج سے یہ یاد رکھیں گے کہ اپنی اولاد کی پرورش کریں گے تو اچھے اخلاق سے کریں گے. چھوٹا بچہ بھی اگر گالی بھی بولے نا تو اس کو روکیں. تربیت میں یہ بھی ہے، اس کو کبھی گالی نہ بولنے دیں. اس لیے کہ گالی، غریب نواز فرماتے کہ جب بچہ گالی دیتا ہے نا تو اب ظاہر سی بات ہے وہ تو نہ سمجھ ہے، لیکن ماں باپ اس پہ ہنس دیتے ہیں نا، تو فرمایا اس بچے کی نا سمجھ پر جو تم نے ہنسا اور اس کو شاباشی جو دے دی کہ او ہمارا چھوکرا تو گالی بولتا ہی کیوں، تو یہ جو تم نے کہا نا، تو اس کی سزا تمہیں وہاں ملنے والی ہے. اس کو روکیں، اس کو سمجھایا جائیں. آپ سمجھا سکتے ہیں આમાં મારવાનો હોય નાના છોકરા હોય તો કોક દી બિચારા આમ દેતા જ હોય, પણ એને અહીંયા રોકવાની જરૂર છે. આપણે તો હવે જવાન એટલા દે તો પછી નાના છોકરાને તો હું કહું, અને મોટા માણસો જ્યારે થઈ જાય ને બુજુર્ગો તો એ તો બે ફામ દેતા હોય, અને એ આપણે જવાન સાંભળીએ ને જવાનથી પછી ઓલા નાના છોકરા સાંભળે, નાના સાંભળે ને પછી એ લાઈન થાય. तो अभी से इसको स्टॉप कर दे. बुजुर्ग भी गाली नहीं देगा. ये मैं जो कह रहा हूँ ये सीरियस है, इसको हकीकत लें आप. इसलिए कि मौला कायनात फरमाते कि एक गाली आपके कब्र में एक बिच्छू पैदा कर देती है. और गरीब नवाज ने तो यहाँ तक लिखा. मैं जो कह रहा हूँ ना वो आपको बहुत सही बात बता रहा हूँ. आज हमारे यहाँ जो गालियाँ दी जा रही है, पूरी दुनिया में देख लें मुसलमानों के हालात. लेकिन सुनो, गरीब नवाज ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर गाली बोलने वाला तौबा नहीं करता तो मुझे डर है कि अल्लाह उसे बगैर ईमान वाली मौत दे देगा. अब आप अंदाजा लगाइए और थोड़ा गौर से इसको संजीदगी से लीजिए कि आज से गाली अपना बच्चा भी नहीं देगा, अपने भी नहीं देंगे. एक छोकरा हीखे क्या थी, घर में थी. हाँ, ये बिल्कुल सही है. मैं जो कह रहा हूँ ना आपको, आपको छोकरो जिकादरी में पैदा था तो इंग्लिश बोले न बोले. क्यों नहीं बोलता वो? क्योंकि अमेरिका में थोड़ा पैदा हुआ वो यही गुजराती सुनता है तो गुजराती बोलेगा, अरब में पैदा हुआ तो अरबी बोलेगा, हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो हिंदी बोलेगा. बिला तशबीह और तमसील के हम जो करते हैं ना वो हमारे बच्चे सीखते हैं. काश हमारे माँ बाप नमाज पढ़ते ना तो हमारा जवान भी आज नमाज पढ़ता होता. आज हमारे बूढ़े अगर पाबंद होते ना तो हमारे जवान भी पाबंद होते, जवान पाबंद होते तो हमारे बच्चे भी पाबंद होते. और इसकी मिसाल दूर तक लेने की जाने की जरूरत नहीं है. कायनात में हजरत मौला कायनात और माँ बीबी फातिमा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा दोनों ने कुरान भी इतना पढ़ा, सजदे भी इतने किए कि जब उनका बेटा ताजदारे करबला बनकर जब करबला की सरजमीन पर पहुंचते हैं ना तो वहां सजदा भी करते हैं. और कुफा और दमिश्क की बाजार में गला कट जाने के बावजूद भी उनकी गर्दन से जो है मुंह से कुरान की तिलावत भी सुनाई देती है. माँ बाप से जो सीखा था ना वो उन्होंने करके बताया. आज हम और आप ये काम करेंगे. दूसरा, झूठ नहीं बोलेंगे. माँ बाप झूठ नहीं बोलेंगे. मैं बच्चों की बातें अभी नहीं कर रहा हूँ. माँ बाप झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये झूठ जितनी तेजी के साथ आज हमारी दुनिया में आबाद है ना, आप सोच भी नहीं सकते. लोग कहते हैं मौलाना खोटू बोलवाથી હું નુકસાન થશે. અત્યાર સુધી તો કઈ થયું નહીં. જેટલું થઈ ગયું ને એ તમને વહેમ નથી, એટલું બધું આ ખોટામાં થઈ ગયું. इसलिए झूठ न बोले. इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल का फरमान हक है. फरमाया सच में बरकत है, सच भलाई तक ले जाता है और भलाई जन्नत तक ले जाती है. और झूठ ये जो है बुराई है और ये बुराई जहन्नम तक ले जाती है और उसमें कोई बरकत नहीं हो सकती. सच में बरकत है. आप अपने आप को सच बोलने के आदी बनाएं. અત્યારે હું જો કે જમાદાર હુતા હોય અંદર, આપણે છોકરો બહાર રમતો હોય, ફોનમાં રિંગ વાગી, લાવ તો એલા કોનો છે, હાલો છોકરા દીધે કહી દે તો મારા પપ્પા નથી. છોકરાને મોબાઈલ થમાવીને આપણે જ શીખવાડીએ કે કહી દે મારા પપ્પા નથી. अब मुझे बताओ ये बच्चा सच बोलते सीखेगा कि झूठ बोलते सीखेगा? झूठ बोलते सीखेगा ना, क्योंकि बाप ने मोबाइल पकड़ाते हुए कहा ना कि क्या तो बापू नहीं. अब ये हमारी आदत है. लेकिन कायनात में एक आदत ऐसी भी है कि जिस माँ ने सच बोलते सिखाया ना तो फिर उसका सिला भी ये मिला है. बगदाद शरीफ की तरफ जिलान से निकलने वाला एक जवान 17 साल की उम्र में निकलता है. माँ कहती है बेटा अब्दुल कादिर जाओ, अल्लाह की अमान तुम्हारे साथ है, लेकिन बेटा बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए कभी झूठ मत बोलना, सिर्फ सच ही बोलना. कहा माँ तेरा बेटा अब्दुल कादिर वादा करता है दुनिया इधर से उधर हो सकती है, अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलेगा, माँ के वादे को निभाकर हमेशा सच बोलेगा. और गौसे पाक के ऊपर और उनके लश्कर पर जब डाकुओं ने हमला किया और गौसे पाक ने 3 बार जब पूछा गया ना तो तीनों बार सच्चा बोले, तो सच की बरकत ये हुई कि उस जमाने के 60 डाकुओं को अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमाई. और उस सच की बरकत क्या मिली? उस सच की बरकत क्या मिली
توبہ تو سب نے کی ہے، 60 نے کی، سردار نے بھی کی، لیکن سردار کے پیچھے جب ساتھیوں نے بھی کر لی، اب اللہ کی قدرت کا فیصلہ دیکھیں۔ جب ڈاکو نے یہ پوچھا نا کہ آپ سچ کیوں بولے، تو فرمایا جب گھر سے نکلا تھا نا، کہا ہاں، کہا میری ماں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا بس کہ بیٹا سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، میں نے ان کے وعدے کو نبھایا۔ کہا اچھا ہے۔ اب انہوں نے توبہ کر لی، سب نے توبہ کر لی۔ اب قدرت نے فرمایا، کہا شیخ عبد القادر جیلانی جب تم نے ان کو توبہ کروا ہی دی ہے کہ یہ گناہ وہ نہیں کریں گے، اب ایک نگاہ اور ڈالو نا، انہیں بھی ولیوں کی منزل پر فائز کر دو۔ یہ غوث پاک کی 17 سال کی میں بات بتا رہا ہوں۔ ہاں، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 سال کی عمر میں یہ کر کے دکھایا، توبہ بھی کروائی اور ولایت کی منزلوں پر فائز کیا۔ میں کہتا ہوں اگر آج بھی ہماری قوم کے بچے صرف اور صرف سچ کی طرف آ جائے نا، تو میں یہ کہتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت بڑا کام ہوگا۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیں گے، تیسرا اپنے اخلاق ہم درست کر لیں گے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اپنا گما ہگو بھائی یا پرایو بھائی یا کوئی پن ورنو بھائی ملے، ہندوستانی چھے انہیں ملے نا تو ایک چہرانی یہ جو مسکرائے نا اپنے، بس یہ ہستا چہرہ ہے تو میں ملتا سیکھی جاؤں نا، دنیا نا دلوں نہیں اندر تمہاری جگہ تھی جیسے۔ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں نا، آپ اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں۔ آپ کائنات میں گمے وہ مانا کائر ہوئی نا، انہیں آوتا جاتا کیم چھے بھائی، کیم چھے بھائی میں جو ڈوکی ہلاوی دے تو ٹھیک چھے، نگر بیجے دی اوپر ہے مزامہ، تریجے دی نے تو چوتھے دی مسلمان چھے تو انہیں السلام علیکم بھائی خیریت تو چھے نا، طبیعت پانی، بس یہ ہستے چہرے کے ساتھ 2 3 4 دن یہ شروع رکھو گے نا، آپ ہفتہ نہیں بیتے گا نا، اللہ اس کے اس سخت پن کو دور فرما کر اللہ اس کے سینے میں نرمی پیدا فرما دے گا، صرف تمہاری مسکراہٹ کی وجہ سے، صرف مسکراہٹ کی وجہ سے۔ اور یہ حدیث نبوی میں تو اس کے سینکڑوں داخلے ہیں، سینکڑوں۔ حضور نے لوگوں کے سامنے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کیے، درختوں کو دوڑایا، جانوروں کو کلمہ پڑھوایا، کنکریوں کو کلمہ پڑھوایا، لیکن یہ سارے معجزات بے شک حق ہے، لیکن جتنے یہ معجزات دیکھ کر لوگ ایمان نہیں لائے نا، اس سے کئی گنا زیادہ حضور کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے۔ اور حضور کی ان معجزات کی سراپا کرامت کی صورت بنا کر اللہ نے ہندوستان میں غریب نواز کو بھیجا۔ غریب نواز کی تاریخ میں یہ بات نقل ہے کہ غریب نواز نے 96 سال میں کسی ہندوستانی کو ایک جھاپٹ تک نہیں ماری ہے، ایک تھیپلی نہیں تھا ڈاڑی، لیکن وہاں غریب نواز ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے، لیکن اسی درخت کے نیچے 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا رہے ہیں۔ کیا تھا ان کے پاس؟ وہی ہنستا چہرہ، مسکراتا چہرہ، اور ان کے چہرے سے جب وہ مسکراتے تھے نا تو ہزاروں دل جو ہے نا وہ ان کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ آج ہماری بھی ضرورت ہے، بے شک اپنے چھئی سنتی جمادارت چاہیے، مسکراوا تھی یہ ہیبت وہی نہیں جائے، یہ تمہیں نوٹ کر لے جو آج وہ تم نے کہی دو نا مارو خود نو تجربہ ہے۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں باپو کہ آپ نہیں مسکرائیں گے تو آج آپ سنتی رہیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ تمہیں دانت کاٹتا ہنستا کھیلتا ہی رہو نا تو ہی تمہیں سنتی رہوانا جو، ہاں، اور اللہ تمہارا روب بھی رکھے گا۔ کیوں؟ امن پڑے رہو نا کھجما تو وہ سنت کا ثواب نہیں ملے گا جو مسکرانے میں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو اپنے اخلاق انشاءاللہ درست بنائیں گے، اور آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو یہاں جو مدعو کیا اور اتنی دیر تک آپ نے یہ باتیں سنی، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جن کے یہاں پرسنگ ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رفیق بھائی نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی، آپ سب نے محنت کی اور یہ پروگرام سجائے، شہزادگان تشریف لائے، سب کا شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور جس بچے کی خوشی اور مسرت کے موقع پر یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو حضور کے اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء کی سچی محبت عطا فرمائیں، اللہ انہیں عمر طویل عطا فرمائیں، صحت و تندرستی کے ساتھ عطا فرمائیں، ان کے والدین کو تا دیر تک ان پر سایہ فگن رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو عشق رسول عطا فرمائیں، ہمارے جوانوں کو اخلاق کریم